السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ کل کو اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کا وہ سنا بھی جائے گا۔ رینڈملی کوشچن ہو سکتا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اس آیت کے ترجمے کو نوٹ کریں اور یاد کریں تاکہ اگر میں پوچھوں تو آپ لوگ اس کا ترجمہ کر سکیں۔ میں آپ کے ساتھ اگر کہ اسکرین شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں۔ فَأَزَلَّ، زلہ ہوتا ہے پھسلنا، یعنی خود پھسلنا۔ ازلہ ہوتا ہے کسی اور کو پھسلانا۔ زلہ ازلہ، فَأَزَلَّ تو پھسلایا، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ یہاں پہ گمراہ نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ پھسلایا۔ اب پھسلنا ہوتا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان جاتے ہوئے پھسلتا ہے، لیکن پھسل جانا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہوتا۔ آگے ہے الشیطان، شیطان نے۔ اب یہاں پہ ہم پہلے الفاظ کو الگ الگ کر لیں۔ یہاں پہ 3 الفاظ ہیں۔ فا ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، ازلہ ایک الگ لفظ ہے، اور ہما ایک الگ لفظ ہے۔ 3 لفظ ہیں جو اکٹھے ہیں۔ فا مین پس، ٹھیک ہے۔ سو ازلہ پھسلایا، پھسلایا، کس نے پھسلایا؟ یہ رہا فاعل، ٹھیک ہے۔ ہما ان دونوں کو، ان دونوں کو پھسلایا، تو پھسلایا ان دونوں کو الشیطان، شیطان نے۔ یہ رہا فعل، اور فاعل کو پہچاننے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسم کے آخر میں ہمیشہ ضمہ ہوتا ہے۔ اسم کے آخر میں فعل کے بعد اگر ضمہ ہو تو وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی عبارت دیکھیں جہاں پہ فعل بھی موجود ہو اور بہت سارے اسماء موجود ہوں، تو جتنے اسماء پہ ضمہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی فاعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں احمد، زید، اکرم کھیل رہے ہیں، تو اب یہ تینوں فاعل بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے بولا کہ جتنے بھی اسماء پر ضمہ ہوگا تو وہ فاعل بن جائیں گے۔ عنہا، عن الگ حرف ہے اور ہا الگ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ عنہا اس سے، کس سے پھسلایا؟ اب یہاں پہ 2 معنی ہیں، ایک اللہ کے حکم سے پھسلایا، دوسرا جنت سے، ٹھیک ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فا وہی ترتیب ہے، یہاں پہ بھی 3 اسماء ہیں، اور 3 الفاظ ہیں۔ فا یہ حرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اخراجہ ان کو نکالا، خارجہ ہوتا ہے خود نکلنا، خارجہ خود نکلنا، اخراجہ کسی کو نکالنا، اخراجہ نکالا، ہما ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ فاخرجہما تو ان دونوں کو نکالا، مما، اب یہ بھی 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں، من اور ما، من اور ما 2 لفظ جڑے ہوئے ہیں۔ مما اس سے، اس سے، کانا یہ فعل ناقص ہے، وہ تھے، ٹھیک ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، وہ تھے، فی جس میں، فی جس میں،
با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، تو نکال باہر کیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے. اب وہ کہاں پہ تھے؟ جنت میں تھے. ٹھیک ہے. وقلنا وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض. اب اہبطوا یہ جمع کا فعل ہے، پہلے تثنیہ کا فعل استعمال ہوا، کانا. ٹھیک ہے، یہ کانا دونوں. ٹھیک ہے، اور مخاطب تھا ان دونوں کو نکال دیا، تو یہاں پہ جمع استعمال ہوئی ہے. اب اس میں کون کون مراد ہیں؟ اب یہاں پہ دو چیزیں. پہلے نمبر پہ شیطان، آدم اور حوا، اللہ رب العزت نے تینوں سے کہا یہاں سے نکل جائیں. دوسرا ہے شیطان، آدم، حوا اور تمام ارواح جتنی روحیں تھیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دو رائے موجود ہیں. اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تم میں سے، لبعض عدو اب ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوگا. اور قلنا ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لی کے لیے، بعض کے لیے، عدو دشمن ہے. آپ لوگ ترجمہ نوٹ کر رہے ہیں؟ جی سر. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، فی میں الارض زمین، اور زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور متاع فائدہ ہے، الی ایک، حین مدت کے لیے. اوکے، یہ تھا لفظی ترجمہ. اب سمجھنا یہ ہے کہ شیطان کی واردات کیا ہے، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت میں کافی سارا کام ہونے والا ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ انسان کس طریقے سے پھسلتا ہے، کس طریقے سے گمراہ ہوتا ہے، میں اس کی ہلکی سی مثال دوں گا. شیطان کی واردات کے سمجھ لیں جو سٹیپس ہیں، ان میں سے جو خطرناک سٹیپ ہے وہ ازلہ، مطلب پھسلایا. یہاں پہ سخت لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ بہت ہی نرم واردات استعمال کی گئی ہے گمراہ کرنے کے لیے. اب اس کے لیے تقریباً 4 سٹیپس بنتے ہیں انسان جب گمراہ ہوتا ہے. پاکیزہ دل سے گنہگار دل یا سیاہ دل ہونے تک کے جو درجے ہیں نا، جو سٹیپس ہیں، وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے نہیں وہ 5 ہیں بلکہ، وہ تھے، شاید میں نے پہلے سیشن کیا اور میں نے یہ لکھوائے بھی تھے، HHNDS، ہیٹ، ہیزیٹیشن، نارمل، ڈیزائر اور سین. کسی کو یاد ہے یہ 5 سٹیپس؟ انسان کیسے پاکیزہ دل سے گنہگار دل کی طرف منتقل ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، یا پاکیزہ دل سے زنگ آلود کیسے دل ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سر میں اٹینڈ نہیں کر پائی ہوں. وہ کلاس نہیں دیکھی، میں نے اٹینڈ نہیں کی بھی. ہاں جی، سر وہ میں نے کلاس شاید نہیں اٹینڈ یاد. نہیں کی بھی. چلو کوئی مسئلہ. اب دیکھیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یاد رکھنا شیطان کی واردات کرتی ہے خطرناک. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے، برے عمل کو دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. یعنی اپنے ہاتھ سے مراد عمل کرے اس کو روکنے کے لیے، جو بھی عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی فورس استعمال کر سکتا ہے، جو بھی صلاحیت استعمال کر سکتا ہے، وہ کرے. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟
फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, और अगर वो हाथ से रोकने की ताकत ना रखे तो क्या करे? जुबान से रोके। ये हदीस सुनी हुई है ना आप लोगों ने? अगर जी ये भी नामुमकिन हो तो फिर क्या करे? फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, तो अपने दिल में उसको बुरा जाने। और दिल में बुरा जानना फ़ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये कमज़ोर तरीन ईमान की अलामत है। समझ लें आप ईमान के दर्जे हैं, ठीक है, ईमान के दर्जे, हाईएस्ट की बात नहीं हो रही है, अभी हो रही है आखिरी स्टेज की, ईमान की आखिरी स्टेज की बात हो रही है, लास्ट स्टेप कह लें। अब इससे नीचे जब इंसान गिरता है तो कैसे गिरता है? तो क्या थी आखिरी हद? वो क्या थी? गुनाह के बारे में नफरत। क्या बोले? हेट, नफरत। ये होनी चाहिए मुसलमान के दिल में, मोमिन के दिल में, हर गुनाह के बारे में। क्लियर? यस सर। लिख लें ये नुकता। अब ये 5 स्टेप्स आपने लिखने। अब होता क्या है कि शैतान इंसान जिसके दिल में नफरत होगी किसी गुनाह के बारे में, आप क्या उससे फौरी तौर पे गुनाह करवा जी लेंगे? सर। जिसको घिन आ रही है, मुमकिन है कि आप वो शख्स गुनाह करेगा अगर आप उससे गुनाह करवाना चाहें? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे तंबाकू से नफरत है मिसाल के तौर पर, मैं कैसे हुक्का या सिगरेट पीऊंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि नफरत मौजूद है। ठीक है, सूर है, हमें नफरत है, पिग से हमें नफरत है, शराब से हमें नफरत है, उसकी बू से भी घिन आती है, तो कैसे हम पी सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। तो अब क्या हुआ? हमारे दिल में नफरत मौजूद है, तो नफरत को खत्म करने के लिए वारदात है शैतान की। वो पता क्या है? शैतान हमें उन लोगों के करीब लेके जाएगा या वो मटेरियल सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाया जाएगा जिसमें वो अमल हो रहा होगा। हमें कन्विंस नहीं किया जा रहा कि आप पिए, हमें पी के दिखाया जा रहा होता है। बेहयाई में हमें दावत नहीं दी जाती कि आप बेहयाई इख्तियार करें, हमें बेहयाई दिखाई जाती है, बेपर्दगी दिखाई जाती है। ये नुक्ता बहुत डीप है। तो होता क्या है, जब हम एक बुराई को बार बार देखते हैं तो हम क्या होना शुरू हो जाते हैं? यूज टू होना शुरू, आदी होना शुरू हो जाते हैं। दोस्त हैं सब सिगरेट पीते हैं, तो वो बंदा जो दोस्त सिगरेट पीने वाले दोस्तों के साथ बैठता है, ज्यादा देर बैठने के बाद उसके लिए ये बात मायने नहीं रखेगी कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा। अभी तक इसने नहीं पी, अब इसके अंदर एक हेजिटेशन मौजूद है, नफरत खत्म हो चुकी है। अगर नफरत होती उनके साथ बैठे ही ना। अब बैठ बैठ के अब ये जो सिगरेट पीने वाले हैं इसको बुरा नहीं लगते। वो लड़कियां जो सर से निकाब हिजाब उतार लेती हैं तो अब ये बुरी नहीं लगती हैं, अब वो गुनाह कर रही हैं, अब पर्दादार लड़की को ये बुराई नहीं लगती है। इज इट क्लियर? तो पहला स्टेप क्रॉस करवा लिया शैतान ने। कौन सा? अब मेरे सर पे, मेरे चेहरे पे नकाब है तो इसलिए नहीं उतरा कि हेजिटेशन है। अब मुझे किसी के नकाब पहनने पे ना पहनने पे कोई गरज नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अब क्या मौजूद है? जी हेजिटेशन, क्योंकि मैंने नहीं किया। अब किसी दोस्त ने कहा यार आप भी एक कश लगा लें, ठीक है। अब क्या होगा? मुझे हेजिटेशन थी, तो वो एक स्टेप है कि मैंने खुद नहीं किया लेकिन लोगों की बुराई मेरे लिए नॉर्मल हो चुकी है। अब वो हेजिटेशन भी मैंने ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे दावत दी है, अब मैं इतना यूज्ड हो चुका हूँ। पहले दिल नहीं मानता था, तो दोस्तों के प्रेशर में आके मैंने सिगरेट की पहली जो है ना वो कश ले ली। अब क्या ख़त्म हो गई है? क्योंकि अब मैंने गुनाह कर लिया है, तो अब हेजिटेशन भी ख़त्म हो गई, कॉन्फिडेंस आ चुका है। पहले झूठ नहीं बोला था, झूठ बोलने वाला भी बुरा लगता था, झूठ कभी नहीं बोला था। अब एक हिचकिचाहट थी, वो भी खत्म हो चुकी है, चूंकि झूठ बोल चुके हैं। अब वो गुनाह क्या हो गया है? नॉर्मल। समझ आएगी क्या हो गया? जी नॉर्मल। नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब चूंकि नॉर्मल हो चुका है
اب جب میں باقی لوگوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اب ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ desire, جبکہ میرے دل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نفرت. نفرت. تو اس کی جگہ پہ کیا چیز آ گئی ہے؟ ڈیزائر. desire. اب مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ گناہ ڈیزائر سے شروع ہو جاتا ہے، گناہ ڈیزائر پہ مل جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں. اب حدیث سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے، دو لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا جو دونوں مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، قاتل تو جہنم میں جائے سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے؟ تو کیا جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مقتول سر اپنے وہ ظلم کے اوپر بولا نہیں تھا. گیس کریں. میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں ریفرنس کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا سامنا کریں تلوار کے ذریعے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مقتول کیوں؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا. اگر اس کو چانس مل جاتا وہ قتل کر دیتا. اب جس نے قتل کر دیا وہ تو قاتل ہے، ارادہ تو اس کا بھی تھا. اب میری بات سمجھ آئی میں نے کیا بولا ہے؟ جی سر. اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت و بش نیت پہ. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اگر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جنگ کی حالت میں اس کیفیت میں آ جائے کہ میں اس کی گردن پہ تلوار رکھ لوں اور وہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ اور اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہو، یعنی مجھے زخمی بھی کر چھوڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے سے کہا کیوں قتل کرے گا؟ کیونکہ یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیسے پتا چلا کہ اس نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا ہے. اگر تو نے اسے قتل کیا تو تو اس کی جگہ پہ ہوگا اور وہ تیری جگہ پہ ہوگا، وہ شہید ہوگا اور تو قاتل جہنم میں جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ میں کر دیتا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا. یہ بات بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ طلب تو موجود ہے نا، تو گناہ تو تمہیں مل رہا ہے. جو جہاں پہ ہیزیٹیشن ہے نا، ہیزیٹیشن ہے، اور ہیزیٹیشن پہ اگر خیالات آ رہے ہیں نا تو وہاں پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ہے نا، تو گناہ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہیزیٹیشن موجود ہے، شرم موجود ہے. وہ تو درجہ کراس ہو چکا ہے. اب اوپر والا ایمان کا آخری درجہ تھا جہاں پہ نفرت موجود تھی، اب ایمان تو ختم ہو چکا ہے وہیں پہ. جب ہم نیچے اس سے سٹیپ پہ آئے، سٹیپ اس سے نیچے بھی آ چکے ہیں. اب اس سے نیچے طلب ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائر ہے، ہیٹ،
ہیزیٹیشن، نارمل، ڈیزائر، اور اس کے بعد ہے سن۔ اب 5ویں نمبر پہ گناہ ہے، اب وہ کریں یا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا زنا والی حدیث میں پڑھ سناتا ہوں۔ مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ہر ابن آدم پر اس کا حصہ زنا میں سے لکھ دیا گیا۔ مدرکن ذالک لا محالہ، جیسے بھی ہو وہ کسی نہ کسی سے زنا کر بیٹھے گا۔ فالعینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کو زنا سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کا جو زنا ہے وہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ والید زناہ البطش، ہاتھ کا جو زنا ہے وہ پکڑنا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، قدموں کا گناہ اس کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، دل جو ہے وہ اس کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ شرمگاہ کرتی ہے یا اس کا انکار کرتی ہے۔ دل تو گناہ کر چکا ہوتا ہے، زنا کر چکا ہوتا ہے، یعنی گناہ کی سٹیمپ لگ چکی ہے۔ کس پہ؟ دل پہ، جس کی تمنا کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ڈیزائر کی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اس کے اندر ڈیزائر ہے، ہاں اس جی، کی سر وہ اس کے اندر ڈیزائر ہے اس گناہ کے لیے۔ ڈیزائر موجود ہے۔ اب کتنے ایسے گناہ ہیں، فکر کی بات یہ ہے، خوفناک بات یہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کتنے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں میرے دل سے نفرت ختم ہو چکی ہے، اور دل بھی کرتا ہے۔ اگر موجود ہیں تو کثرت سے استغفار، اور مسئلہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ گناہ کے بارے میں نفرت ختم ہو جائے تو اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو پاک رکھ، ٹھیک ہے، میرے دل کو اپنی ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف موڑ دے۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعت، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی شیطان کی خطرناک واردات۔ اب 5ویں سٹیج پہ جو گناہ اٹ سیلف ہے، گناہ اٹ سیلف، وہ بندہ کرے یا نہ کرے الگ بات ہے۔ 4تھے لیول پہ گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، 4تھے لیول پہ گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلیئر؟ تو یہ 5 ہیں، HHNDS، ہیٹ، ہیزیٹیشن، نارمل، ڈیزائر، سن۔ ڈیزائر کے بعد یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کر لیا یا نہ کیا، چونکہ طلب تھی، خواہش تھی، گناہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ تھی شیطان کی باریک واردات۔ اب یہ ممکن نہیں ہے شیطان کے لیے بھی، کسی دوسرے انسان کے لیے بھی، کہ وہ انسان کو جس گناہ سے، جس عمل سے نفرت ہو، اسے گناہ کروا لیا جائے۔ ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس کے لیے یہ سٹیپ ہیں کہ جہاں پہ شیطان کیسے پھسلاتا ہے، کیسے پھسلاتا ہے۔ تو کس طریقے سے پھسلایا، طلب پیدا کی، وہ پھر وہ پھل کھایا۔ ٹھیک، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا کہ چلتے آدم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے فوراً بعد ایک طرف اللہ تعالیٰ منع کیا اور دوسری طرف شیطان کا پھل کا لو کھا لیا، چلو، ایسے نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال ہے جس کا میں جواب دیتا چلوں۔ کل مجھ سے سوال کیا تھا طالب علم نے، وہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں، تو میں وہ جواب بھی ریکارڈ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ سننا چاہیں وہ سن سکیں، ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کا کلاس کے بارے میں کوئی سوال ابھی
ابھی جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں کوئی؟ نہیں، کلاس کے بارے میں کلیئر ہے. ہاں جی کلاس کے بارے میں کلیئر ہے، بس آپ نماز کے بارے میں بتا دیں. تو اگر کلاس کے بارے میں سوال ہے تو سر پوچھ لیں. میرا کوشچن ہے، جی جی. سر آپ نے کہا کہ اس کے لیے واپس آنا مشکل ہوتا ہے جب اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیونکہ ایسا وہ بھی تو ہوتا ہے نا جب میں نے انسان اپنے دل کو خود کچھ گندا کر گناہ لیا. کرتا ہے، لیکن دیکھیں دل کی پاکیزگی تھی، دل کی ایک پاکیزگی تھی. کلا بل رانا، کلا بل رانا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک زنگ ہے. ٹھیک ہے، دل پاک تھا. اس دل کی پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپ میں نے لیے ہیں نا، ان لوگوں کے درمیان میں خود بیٹھا ہوں نا، ان چیزوں کو میں نے خود پسند کیا نا دیکھنے کے لیے. میں نے ان کو ٹک ٹاک پہ لائک مارے ہوئے نا، تو وہ میں نے کیا تھا. تو میں نے خود اپنے دل کی پاکیزگی کو، روح کی پاکیزگی کو خراب کیا، آلودہ کیا. اب ایک خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کے جانے والی عورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ کو پتہ نا وہ حدیث؟ وہ اس نے زنا کیا. زنا کے بارے میں بات ہے نا. کیوں؟ سوچیں کہ ایک مرد ہے، اس کے پاس سے خاتون گزری، اس نے اس کی خوشبو کو سونگا. وہ مرد بھی بازاری مرد تھا. اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی کس چیز کی؟ اس عورت کے ساتھ تعلق کی. ٹھیک ہے، اس تعلق کی جو طلب تھی، گناہ تو اس کو لیا، لیکن سبب کون بنی ہے؟ عورت. تو گناہ عورت کو بھی برابر کا ملا. اب جتنے مرد اس کی خوشبو سے کنوینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر، فار ایگزامپل گناہ کر لیا، لیکن اس کے بعد ایک اندر ریگریٹ آ جاتا ہے، تو یقین ہوتے ہیں یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے، ہاں جی. تو نہیں، وہ ایسے بھی دل تو کی جو ہوتا ہے نا کبھی پاکیزگی کبھی ہے کہ نا، ریگریٹ. ہاں دل کی جو پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے. وہ شرمندگی تو ہوگی نا، ندامت تو رہے گی. ہم کتنے گناہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر وہ واپس آنا ممکن ہے، یعنی پھر اس پہ کام کرنا پڑے گا بہت. کام کرنا پڑے گا، اتنا ہی کام کرنا پڑے گا جتنا ٹائم لگا اس کو دل کو خراب کرنے پہ لگا، اتنا ہی دل کو پاک کرنے میں لگے گا. اور اس کے لیے اکثر جو ہے وہ 40 لیلہ، جو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، کوہ طور پہ. تو یہ اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ 40 دن تک اس گناہ سے اس قدر بچنا، ٹھیک ہے، اور دل کو پاک کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرنا. تو یہ دورانیہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، 40 مہینے کا ہو، 40 ہفتوں کا ہو، 40 سالوں کا ہو. ٹھیک ہے. اب آپ کی کتنی بے چینگی ہے، وہ بے چینگی اللہ تعالیٰ کو چاہیے. گناہ معاف ہو جائے گا، آپ کی پہلی معافی مانگنے پہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو ڈیمیج ہوا ہے نا، وہ ڈیمیج ریپیئر ہونے پہ ٹائم لگے گا. یعنی وہ جو آپ نے زخم دیا ہے نا اپنے روح کو یا اپنے دل کو، پاکیزہ دل کو زخم دیا ہے، اس کی پاکیزگی ٹوٹ گئی ہے یا خراب ہو گئی، اب اس کو ٹھیک ہونے پہ ٹائم لگے گا، اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا. اب جو بھی لوگ نشہ کرتے ہیں نا، نشہ کرتے ہیں، پہلی دفعہ نشہ کرنے پہ جو ان کی باڈی رد عمل دیتی ہے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ جو رد عمل دیتی ہے نا، وہ بہت خطرناک قسم کا رد عمل ہوتا ہے. ان کو الٹیاں آتی ہیں، ان کی سر درد ہوتا ہے، پھر وہ جان بوجھ کر کے دوبارہ پھر ٹرائی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کا معدہ، ان کا امیون سسٹم شٹ ہو جاتا ہے. یوز ٹو ہوتے ہیں تب جا کے ان کو نشے کا اثر یا مزہ آنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تو ان کے لیے ایک زہر ہوتی، گھن آتی، نفرت آتی. اب چونکہ عادت ہو چکی ہے، جتنی انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے امیون سسٹم کو، اپنے نظام قدرت کا جو ہے جسم کو بری چیزوں سے روکنے کا، اس کو توڑنے میں جتنی مشقت کی تھی، اس سے زیادہ اب مشقت لگے گی. وزن بڑھانے میں مشکل نہیں لگتی، کھاتے جاتے ہیں.
اس سے زیادہ شدت کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے وزن کو کم کرنے کے لیے. تو انتخاب وہ میرا ہی ہوتا ہے. کلیئر؟ جی سر. اچھا تو اب یہ تھی یہ بات. اب میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کو تفصیل سے استخارہ کی نماز استخارہ کہہ رہا ہوں صلاۃ و تسبیح کے بارے میں. صلاۃ و تسبیح یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، یہ فرد واحد کا عمل ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے. اس کے ساتھ جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی جماعت کی بات کرتا ہے وہ بے وقوف ہے اور وہ بدعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، ٹھیک ہے، اپنی چچا جان کو مخاطب کر کے کہا تھا، اور ایک فرد واحد کا عمل ہے. اگر اتنا ہی جماعت کی طرف کوئی اشارہ ہوتا تو جماعت ہو چکی ہوتی، کسی صحابی نے جماعت کروائی ہوتی، کسی نے بھی نہیں کروائی. تو یہ صلاۃ و تسبیح ایک بہانہ ہے کسٹمرز کو اپنی رینج میں لانے کا اور وہاں سے ان کے ذریعے ان سے چندہ وصول کرنے کا. یہ لالچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا اب وہ حدیث ہے، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلوں تو والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہری گناہ معاف فرما دے. وہ 10 خصلتیں یہ ہیں کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں. جب آپ اس قراءت سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس سے آگے نہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے. پھر رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر، یعنی رکوع کی جو تسبیحات ہیں ان سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں. پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پھر پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں. جو نماز کی جتنی دعائیں وہ پہلے پڑھی جائیں گی، نماز کی جتنی دعائیں ہیں وہ پہلے پڑھی جائیں گی، اور یہ تسبیح جو ہے یہ ان دعاؤں کے بعد قرات کے بعد پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر رکوع سے جب آپ اٹھ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پھر پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان وہ کلمات 10 بار پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں. جلسہ استراحت کہتے ہیں پہلی رکعت کے بعد جب ہم سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور جب وہ لمبا ہوتا ہے تو اسے ہم تشہد کہتے ہیں. مختصر وقت کے لیے بیٹھنا اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، سجدے سے سیدھا نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا جی. اور اس کے لیے دورانیہ بھی تقریباً اتنا ہی کہ آپ کا پورا جسم اپنے ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. جلسہ استراحت میں 10 بار پھر یہی تسبیح کو دہرائیں تو یہ ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو جائے گا. 15 دفعہ پہلی قیام میں سورۃ الفاتحہ سورہ اخلاص کے بعد. یہ میرے ہاتھ کے کارٹون کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا 15 دفعہ وہاں پہ. اس کے بعد رکوع میں 10 دفعہ، رکوع کی تسبیحات کے بعد. رکوع سے کھڑا ہو کر کے رکوع سے قیام کی جو دعائیں ہیں یہ تسبیحات ان کو پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. 15 10 اس کے بعد قیام 10 مرتبہ. پھر سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ. 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. دوسرے سجدے میں 10 دفعہ تسبیحات کے بعد دعاؤں کے بعد. پھر سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ کر کے تشہد کی جگہ پہ یا جلسہ استراحت میں 10 دفعہ. تو وہاں پہ کوئی دعا بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ نے 10 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے. پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے. پھر وہی ترتیب چلے گی دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں. تو یہ ہو جائیں گے 15 10 25 10 35 10 45 10 55 10 65 10 75. تو 75 کمپلیٹ. تو یہ ہے آپ کا تسبیح کا طریقہ. پھر اسی طریقے سے آپ
چلتے جائیں گے. دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, چوتھی رکعت میں تشہد پورا پڑھیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی, جو بھی تشہد کی دروشی کے بعد جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 دفعہ پڑھ کے پھر سلام پھیریں. کلیئر؟